أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آج کی قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ یہ کلاس G5 جو فیملی قرآن کلاس ہے، خدا تعالیٰ کے فضل سے ہر پیر والے دن اور جمعرات والے دن شام 7 سے 8 بجے منعقد ہوتی ہے۔ تو آج کی کلاس کا باقاعدہ آغاز ہم خوبصورت دعا سے کرتے ہیں۔ حسب معمول رفیع مشاہ انور صاحب آج کی دعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب علمنی ما هو خیر عندک، اے میرے رب مجھے سکھا دے جو تیرے نزدیک میرے لیے بہتر ہے، آمین۔ جزاکم اللہ۔ اور آج کی حدیث مبارکہ صلی اللہ علیہ وسلم معید حامد صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث صحیح بخاری سے لی گئی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، قرآن مجید میں مہارت رکھنے والا معزز اور نیکوکار فرشتوں کی معیت میں ہوگا، اور جو شخص قرآن اٹک اٹک کر پڑھتا ہے، اس میں دقت اٹھاتا ہے، اس کے لیے دوہرا اجر و ثواب ہے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ وہ شخص جو قرآن پڑھتا ہے حالانکہ پڑھنا اس کے لیے سخت مشکل ہو، اس کے لیے دوہرا اجر ہے۔ جزاکم اللہ معید صاحب۔ اب ایک چھوٹا سا اقتباس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام قرآن کریم سے متعلق۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں، قرآن شریف کو پڑھو اور خدا سے کبھی نا امید نہ ہو۔ مومن خدا سے کبھی مایوس نہیں ہوتا۔ یہ کافروں کی عادت میں داخل ہے کہ وہ خدا تعالیٰ سے مایوس ہو جاتے ہیں۔ ہمارا خدا علی کل شیء قدیر ہے۔ قرآن شریف کا ترجمہ بھی پڑھو اور نمازوں کو سنوار سنوار کر پڑھو اور اس کا مطلب بھی سمجھو۔ اپنی زبان میں بھی دعائیں کر لو۔ قرآن شریف کو ایک معمولی کتاب سمجھ کر نہ پڑھو، بلکہ خدا تعالیٰ کا کلام سمجھ کر پڑھو۔ ملفوظات جلدوں۔ اب جب کلاس ہم نے شروع کی ہے تو ہم نے دیکھا تھا کہ قرآن کریم کی اگر آپ نے تلاوت اچھے طریقے سے سیکھنی ہے تو پوری یہ جو ہماری کلاس ہے انشاءاللہ تعالیٰ انہی 3 چیزوں کے گرد گھومے گی۔ اگر اپنے تلفظ کو بہتر بنانا ہے تو آپ نے ان 3 چیزوں کو مد نظر رکھنا ہے۔ لیکن آج تھوڑے سی میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اگر جو قرآن کریم کی اچھی خوبصورت تلاوت کی جو 5 خوبیاں ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھنی چاہتا ہوں، جو وہ یہ 5 خوبیاں بھی انہی 3 جو ہم نے یہ دیکھا ہے اصول جو پیچھے 3 انہی کے گرد گھومتی ہیں۔ تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر آپ اپنی قرآن کریم کی تلاوت کو خوبصورت اور اچھا بنانا چاہتے ہیں تو سب سے پہلا جو حکم ہے، یہ بلکہ قرآن کریم کا حکم ہے کہ آپ کو قرآن کریم کو اس طرح پڑھنا چاہیے، تو سب سے پہلا جو آتا ہے وہ ہے ترتیل۔ اس کو مد نظر آپ رکھیں اس خوبی کو، تو تب آپ اپنی تلاوت کو بہتر کر سکتے ہیں۔ تو ترتیل کا مطلب ہے کہ قرآن کریم کو آپ نے خوب نکھار کر تمام قواعد کی پابندی کرتے ہوئے اور پھر غور و فکر کرتے ہوئے پورے تدبر کرتے ہوئے اس کے ساتھ پڑھنا ہے۔ ان ساری چیزوں کو اگر ہم اکٹھا دیکھیں تو اس کا مطلب ہے ترتیل۔ ایک پوری ترتیب جو آپ کے
ہے اس قواعد کی آپ نے سب کو مد نظر رکھنا ہے اور ہر ایک حرف کا حق ادا کرنا ہے. جو بھی قواعد، علامات، حرکات ان کو مد نظر رکھنا ہے، تو تب آپ اس ترتیل کے حق کو ادا کرنے والے ہوں گے. پھر آگے ہے دوسری خوبی تجوید. تجوید کو اگر ہم نے ایکسپلین کرنا ہے تو وہ ہے قرآن کریم کے حروف کو ان کے صحیح مخارج اور ان کی جمیع صفات کے مطابق ادا کرنا. ہم نے دیکھا کہ عربی کے جو 29 حروف ہیں ان کی مختلف بہت ساری صفات ہیں اور ہر ایک حرف کا اپنا ایک مخرج ہے. ہم نے اس کو اس کے مخرج کے عین مطابق ادا کرنا ہے اور اس حرف کی جو خوبیاں ہیں ان کو مد نظر رکھنا ہے. تو یہ ہے تجوید. پھر آگے آ جاتا ہے تبیین. قرآن کریم کے ایک ایک حرف کو صاف اور واضح انداز میں پڑھنا. یہ ہم نے دیکھا تھا، 3 اصول ہم نے دیکھے تھے. ان میں سے یہ ہے کہ جو بھی حرف لکھا ہوا ہے قرآن کریم میں ہم نے اس کو اس کے مطابق ہی ادا کرنا ہے. اور پھر آگے آ جاتی ہے کہ توقیر آپ کی تلاوت کے اندر کہ قرآن کریم کو نہایت خشوع و خضوع اور اس کے وقار کو مد نظر رکھیں. اس چیز کا بھی اعادہ ہم نے کیا تھا جب ہم نے قرآن کریم پہلی کلاس میں ہم نے دیکھا تھا کہ آپ نے جب بھی قرآن کریم کو پڑھنا ہے تو اس کے وقار کو ضرور آپ نے مد نظر رکھنا ہے. اور پھر آگے آخری بات جو خوبی آپ کی تلاوت میں ہونی چاہیے وہ ہے تحسین. اور جو ترتیل ہے وہ خدا تعالیٰ کا حکم ہے اور جو تحسین ہے یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے. تو اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن کریم کو عرب طریق کے موافق خوبصورت اور بے تکلف آواز میں پڑھنا، کہ جیسے وہ پڑھتے ہیں عربی سٹائل میں اس طرح ہمیں کوشش کر کے پڑھنا چاہیے. تو یہ 5 چیزیں ایسی ہیں جو کہ آپ نے نہ صرف ان کو ہم نے اس کلاس میں سیکھنا ہے بلکہ اپنی روزمرہ کی تلاوت میں ہم نے ان 5 خوبیوں کو مد نظر رکھنا ہے. تو یہ ترتیل، تجوید، تبیین اور توقیر و تحسین، ان ساری چیزوں کو آپ نے، اور جب ہم کلاس میں آہستہ آہستہ آگے بڑھیں گے تو یہ خود بخود ہم ان کو کور کرتے چلے جائیں گے. تو اب یہ تھوڑی سی دہرائی جو ہم نے پچھلے کلاس میں شروع کی تھی، گزشتہ کلاس میں مخارج الحروف کے متعلق ہم نے سیکھنا شروع کیا تھا کہ عربی کے جو 29 حروف ہیں ہر ایک کا اپنا مخرج ہے. اور مخرج بیسیکلی کہ ہم اس جگہ کو کہتے ہیں جہاں سے منہ کے اندر سے جہاں سے وہ حرف ادا ہوتا ہے. ہر حرف کی اپنی ایک خاص جگہ ہے منہ کے اندر، وہ وہاں سے ادا ہوتا ہے. اور اس کو جاننے کے لیے عربی اسکالرز نے ان مخارج کو، مخرج کی جمع ہے اور مخرج کا مطلب ہے کہ وہ جگہ جہاں سے عربی کا وہ جو حرف ہے الفابیٹ وہ ادا ہوتا ہے. تو 5 مختلف حصوں میں تقسیم کیا جو ہم نے سیکھا تھا. 5 حصے کون سے تھے؟ ایک تو یہ تھا خشوم جس کو ناک کہتے ہیں، اور اس میں سے صرف وہ 2 حروف جو غنہ کی آواز پیدا کرتے ہیں، وہ غنہ کی جو صفت ہے وہ بیسیکلی ناک کے پائپ سے ادا ہوتی ہے، نوز پائپ سے. تو لیکن نون اور میم یہ یاد رکھنا چاہیے کہ نون اور میم ایز اگر حرف اس کو دیکھیں تو وہ اس کا مخرج ناک نہیں ہے. صرف میم اور نون جب تشدید کی علامت کے ساتھ آتے ہیں تو جو غنہ کی آواز پیدا کرتے ہیں وہ ناک سے پیدا ہوتی ہے. پھر دوسرا ہے جوف دہن، یعنی منہ کا خالی حصہ. جب بھی دیکھیں اگر آپ منہ کو ایسے کھولیں، پورا منہ آپ کا خالی حصہ، آپ کی آواز نکلتی ہے ایسے آ ای او. یہ 3 حروف المدہ جو ہمارے ہیں الف، واو اینڈ یا، ان کی بیسیکلی جو آواز ہے وہ اس منہ کے خالی حصے سے ادا ہوتی ہے، بغیر کسی گلے میں سے ہوتی، منہ کے خالی حصہ سے بغیر کسی رکاوٹ کے، بغیر کسی جگہ سے ٹکرائے اس منہ سے باہر نکل جاتی ہے. تو یہ الف، واو، یا حروف المدہ جو ہیں، یہاں بھی آپ کو یہ چیز ذہن میں رکھنی چاہیے کہ ان حروف جو 3 حروف ہیں ان کے مخرج کے پوائنٹ یا مخرج کا وہ حصہ نہیں ہے یہ خالی حصہ، لیکن جو حروف المدہ ہیں ان کا مخرج پوائنٹ یہ ہے. پھر ہم نے دیکھا تھا کہ جو ہمارا حلق ہے، گلے کا حصہ،
بالकुल ज़ुबान जहाँ पे ख़त्म होती है उससे लेके नीचे गले के जो हमारी जिस छाती के साथ या जहाँ तक गला है, ये हलक के यहाँ से 6 हरूफ अदा होते हैं। इसीलिए इन 6 हरूफ को हम हरूफ हल्किया भी कहते हैं, और आगे जाके हम जब तजवीद के कवायद को सीखेंगे तो इन हरूफ को अगर याद ना हो तो हमें वो कायदे सीखने में मुश्किल पेश आ सकती है। तो इसलिए ना सिर्फ कि आपको ये मालूम होना चाहिए कि ये हरफ कहाँ से अदा होना है, इसका मखरज क्या है, बल्कि इस हरूफ को इस तरह भी आप याद रखें कि आगे बहुत से कवायद इनसे मुंसलिक हैं। तो आपने ये हल्की हरूफ हल्किया को याद रखना कि कौन कौन से हैं। जो खा एंड गौन है वो सबसे हल्के ऊपर वाले हिस्सा से अदा होता है, और फिर मिडल में से दरमियाने हिस्से में से हा और आइन, और सबसे नीचे वाले हिस्सा से हमजा और हा, जो गोल हा है वो अदा होता है। फिर हमारे होंठ हैं, उनको शफातैन कहते हैं, इसीलिए बाज जो इनसे कवायद तजवीद के मुंसलिक है इसे हम आप याद होता हम कहते हैं इजहार शफवी, इदगाम शफवी। वो इसलिए कि इन इन उन जिस मीम की हम बात कर रहे हैं उसका मखरज जो है वो हमारे होंठ है। तो होंठों से हमारे 4 हरूफ अदा होते हैं, बा, फा, फा, मीम और वाव। और फिर आगे आ जाती है जुबान, जहां से हमारे 18 अरबी के जो हरूफ हैं वो अदा होते हैं। तो अगर आपने किसी भी अरबी हर्फ का मखरज जानना हो तो उसका आसान तरीका ये है कि उससे पहले आप हमजा अलिफ लगाएं किसी भी हरकत के साथ, और फिर जिस हरफ का भी आपने मखरज मालूम करना है उस पर सुकून या तशदीद की अलामत लगाएं, चाहे सुकून के साथ पढ़े चाहे उसको तशदीद के साथ पढ़े। तो फिर आप जब वो हर्फ अदा करेंगे तो जहां पर वो आपकी आवाज रुकती है एक लम्हे के लिए, सेकंड्स कम अरसे के लिए, वो आपको महसूस होगा कि ये उस हर्फ का मखरज है। तो इसलिए अगर मिसाल के तौर पर आपके सामने ये हरूफ दिए गए हैं, जैसे हर्फ बा है, हमने हर्फ बा का मखरज मालूम करना है तो उस पे पहले हमने हमजा अलिफ लगाया और उसके बाद बा के ऊपर सुकून की अलामत लगाई। तो उनको जब हमने पढ़ा तो अब यह है कि अब जब मेरे होंठ मिलते हैं आपस में तो अब ऐसे मैं कहता हूं तो मुझे पता चल गया कि ये है इस हर्फ का मखरज पॉइंट। लेकिन जब हम सिफात का जिक्र करते हैं तो हरूफ कलकला की सिफ्त को हमने देखा था कि बा उन हरूफ में से है जिनमें हरूफ कलकला की सिफ्त यानी हल्की जुम्बश पाई जाती है जब अदा होते हैं, जब सुकून की अलामत के साथ आए। तो इसलिए इस जुम्बश से मुराद ये है कि जब आपके उस मखरज के ऊपर वो हरफ की आवाज रुकी तो वहां से उसको कुछ थोड़ा सा उसको वापस रिलीज करें, बाउंस बैक वहां से आवाज करती है। तो वो है कलकला बेसिकली। जैसे अब मैं कहूं अब मेरी आवाज उस मखरज पे रुक गई, तो उसको जब मैं वापस छोड़ता हूं तो वो अब ये थोड़ी सी जो दूसरी सेकंड उसकी आवाज आती है, ये है बेसिकली कलकला। तो आप इसको पढ़ेंगे अब, इब, उब। तो फिर आगे आ जाता है हरफे ता। तो इसका अगर आपने मखरज मालूम करना है तो वही असूल लगेगा कि पहले आप इसके पहले हरफ हमजा अलिफ लगाएं और ता के ऊपर चाहे तशदीद लगाएं या आप सुकून की अलामत लगाएं। तो आप देखेंगे कि आपके अत अत यहाँ जहां पे आप जुबान की नोक आप देखें सामने वाले जो दो दांत है वहां मसूड़ों को जाके लगती है अत अत। और क्योंकि ये हरूफ कलकला में से नहीं है ता, तो आपकी आवाज वहीं रुक जानी चाहिए। अगर साकिन है तो साकिन का मतलब है वहां पे आवाज का रुक जाना, सुकून पैदा हो जाए, कोई मूवमेंट नहीं होनी चाहिए। तो क्योंकि ये ना हरूफ कलकला है ना इसकी कोई और है तो आपने वहां पे आवाज आपकी रुक गई। तो अब आपने देखा कि जुबान की नोक सामने के दो दांत के मसूड़ों को जाके लगी, तो आपको पता चल गया कि ये इसका मखरज है। इसी तरह जीम का मखरज मालूम करना है तो वह आज। अब आप देखें जब आज ये भी हरूफ कलकला में से है, लेकिन आप देखें कि जुबान का जो दरमियानी हिस्सा है वो ऊपर आपके तालु को जाके लगता है जब आप इस
جیم کو سکون کے ساتھ ملائیں حمزہ الف کے ساتھ، تو اج اج اج. تو یہ آپ نے اس طرح اگر کسی بھی حرف کا مخرج ہے تو گھر میں بیٹھ کے جو حروف ہیں اس کی پریکٹس کریں. اور یہ میں نے آپ کے لیے بتایا کہ آپ نے یہ تین حروف ایسے ہیں جن کے مخرج پوائنٹ بالکل ایک دوسرے کے قریب ہیں ساتھ ہی ساتھ. تو اس طرح اگر آپ اس کو سیکھنا شروع کریں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ کے لیے زیادہ آسان ہو جائے گا. تو یہ جو مخرج آپ سمجھیں کہ آپ کے ہونٹوں سے لے کے نیچے گلے تک کیسے ایک ترتیب سے حروف چلتے ہیں. آپ اس کو ایک نظر میں دیکھیں کہ سب سے پہلے 4 حروف ہیں جو آپ کے ہونٹوں سے ادا ہوتے ہیں، وہ ہیں با، فا، میم اور واو. پھر آپ نیکسٹ چلے جائیں آپ کی زبان کی نوک اور سامنے کے جو 2 دانت ہیں ان کے نچلے کنارے کو آپ لگائیں. سا، زال، ظا. جو ریڈ کیے ہوئے ہیں سرخ رنگ میں ہے اس کا مطلب ہے کہ وہ تفخیم ہے، بھاری آواز میں ادا ہونے. یہ فرق ہے باقی حروف میں سے. اور جب آپ پہلے زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے نچلے کنارے سے لگائی، اگلے 3 حروف ہیں وہ آپ کی زبان کی وہی نوک نچلے دانتوں کے کناروں کو لگے اور آپ کے اوپر والے اور نیچے والے دانت بالکل قریب ہوں، ساتھ ملے ہوئے نہ ہوں لیکن قریب ہوں بالکل. اور آواز ان حروف کی فورس کرتے ہوئے باہر نکلتی ہے، اسی لیے وہ سیٹی کی آواز پیدا کرتی ہے. تو آپ نے کہنا زا، سین، صاد. پھر وہی زبان کی نوک، آپ پہلے اوپر والے دانت تھے پھر نیچے والے دانت کا کنارہ، اب وہی دانت آپ کی زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کو جا کے لگائیں. ایک ایک سٹیپ آپ آگے بڑھتے جا رہے ہیں. تو وہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، تا، دال اور تو. وہی زبان کی نوک اوپر مسوڑوں کو لگ رہی ہے اوپر والے دانتوں کے. پھر ایک سٹیپ اور آپ اور آگے جائیں تو آپ کی زبان کی نوک کا اوپر والا جو حصہ ہے نا، ایک تو زبان کی آگے نوک ہے، اس سے بالکل قریب اوپر والا جو حصہ ہے وہ دانتوں کے اوپر والے مسوڑوں کے قریب تعلق کو جا کے لگتی ہے. تو آپ یہ کہتے ہیں لام، نون، را. اور پھر ایک سٹیپ آپ اور آگے جائیں تو آپ دیکھیں کہ درمیان زبان کا درمیانی حصہ آ جاتا ہے، وہاں سے 3 حروف ادا ہوتے ہیں، جیم، شین اور یا. پھر آپ کے آ جاتا ہے حرف داد. وہ زبان کا درمیانی حصہ جو دائیں اور بائیں کنارے ہیں وہ آپ کے اوپر والے جو داڑے ہیں ان کو جا کے لگتی ہیں. تو آپ لفظ حرف جو ہے ادا کرتے ہیں دود. پھر اور تھوڑا سا وہ آگے جائیں تو زبان کے بالکل آخری حصے جڑ کے قریب جو حروف 2 ادا ہوتے ہیں وہ ہے کیف اور قاف. جب آپ سمجھیں کہ آپ کا ایئر ویز جو ہوا کا گلے میں سے باہر نکلنے کا ہے وہ بند ہو جائے تو یہ نقطوں والا کاف ادا ہوتا ہے. اگر وہ کھلا رہے تو اس کے بالکل تھوڑا سا قریب یہ دوسرا پھر کاف، کھلی آواز، ہلکی آواز اور وہ باریک آواز میں ادا ہوتا ہے کیف، قاف. جب آپ نے اور پھر 3 آگے مخرج پوائنٹ ہے، گلے کا اوپر والا حصہ، درمیانی حصہ اور نیچے والا حصہ. وہ 3 6 حروف آپ کے سامنے ہیں، خا، غین، ہا، عین، حمزہ و ہا. تو یہ آپ کے سامنے ہے کہ اگر آپ اس طرح ترتیب سے یاد کریں گے کہ میں نے آہستہ آہستہ ہونٹ سے لے کے گلے تک کیسے حروف چلتے ہیں تو آپ کے لیے آسانی ہو جائے گی کہ ان مخارج کو ذہن میں رکھنا. پھر پچھلی کلاس میں بات ہوئی تھی کہ استعلاء اور استفال کے کیا ہے، تو وہ میں نے کہا کہ آپ کو تصویری شکل میں بھی دکھا دوں کہ یہ دیکھیں استعلاء کا مطلب ہے کہ زبان کی جڑ اوپر کو اٹھتی ہے جب وہ حرف ادا ہوتا ہے، اور استفال کا مطلب ہے کہ زبان کی جڑ اوپر نہیں اٹھتی. یہ دونوں اپوزٹ صفات ہیں، ایک ہے تو وہ دوسری اس کی الٹ ہے. اب یہ تصویر میں آپ دیکھیں کہ جب آپ نے حرف تو ادا کرتے ہیں تو زبان اوپر اٹھتی ہے، جو تعلق کے قریب فاصلہ قریب رہ جاتا ہے. اور جب حرف تا ادا کرتے ہیں تو آپ کی زبان کا پیچھے والا حصہ اوپر نہیں اٹھتا. تو اسی لیے وہ تفخیم اور ترقیق، موٹی آواز میں اور باریک آواز میں حروف اس طرح ادا ہوتے ہیں. استعلاء سارے حروف جو موٹی آواز میں ادا ہوتے ہیں وہ زبان اوپر اٹھتی ہے، اور استفال جو باریک صفت والے حروف ہیں ان میں زبان کی جڑ اوپر نہیں اٹھتی.
پھر ہم نے دیکھا کہ ہم آواز عربی حروف کی درست ادائیگی، یہ ہمارا آج کا ایک تھوڑا سا ہم آگے چلتے ہیں کہ عربی کے حروف ہم نے دیکھ لیے 29 حروف ہیں، لیکن ان کی صفات کے لحاظ سے بعض حروف بالکل قریب ان کی آواز ہے، لیکن کسی نہ کسی صفت کی وجہ سے وہ مختلف بھی ہیں ایک دوسرے سے. تو اس کو جاننے کے لیے آج کا جو ہمارا لیسن ہے اس کے لیے میں دعوت دیتا ہوں، درخواست کرتا ہوں معید حامد صاحب سے، پلیز. جزاک اللہ احسن الجزا. جیسے کہ بات چل رہی ہے عربی حروف کے صحیح مخارج کی، بہت سے ایسے عربی حروف ہیں جو ایک طرح کی آواز ہے لیکن مخرج فرق ہونے کی وجہ سے وہ بالکل مختلف صفات بھی ہیں ان کی، اور ان کو کی ادائیگی بھی مختلف ہوتی ہے. تو قرآن کریم کے الفاظ کی صحیح تلفظ کے لیے اور عربی حروف کے مخارج اور صفات کا جاننا بہت ضروری ہے، کیونکہ اس کے بغیر ہم آواز حروف میں فرق کرنا مشکل نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے الفاظ کے مطلب بھی تبدیل ہو جاتے ہیں بہت سی جگہوں پہ. ان حروف کی بار بار مشق سے ہی ادائیگی میں مہارت حاصل کی جا سکتی ہے. تو میں درخواست یہ کروں گا کہ اگلی جو چند سلائیڈز میں کچھ سملر لیٹرز ہم پڑھ رہے ہیں، بغیر مائکرو فون آن کیے ہوئے میرے ساتھ ساتھ آپ نے بھی انہی الفاظ کی دہرائی کرتے چلے جانا ہے تاکہ آپ کی بھی پریکٹس ہو جائے. تو سب سے پہلے جو ایک سیٹ ہے سملر ساؤنڈنگ لیٹرز، یعنی ایک طرح کی آواز والے حروف کا، وہ ہے تا، سین، صاد. تا ہم نے پڑھا تھا کہ جب زبان کی نوک سامنے والے اوپر کے دانتوں سے نرمی سے لگتے ہوئے قدرے باہر آئے اور منہ سے ہوا کا نرمی سے اخراج ہو تو یہ حرف صا جو ہے وہ ادا ہوتا ہے. اس آواز کو باریک اور نرمی سے ادا کرتے ہیں اور سیٹی کی سی آواز پیدا ہوتی ہے. نہیں ہے. تا، تی، سو. تو آپ نے دیکھا کہ زبان کی نوک جو ہے تھوڑی سی باہر آتی ہے اوپر والے دانتوں کے نچلے حصے سے ٹکراتی ہوئی. سین، جب زبان کی نوک سامنے والے نچلے دو دانتوں کے اندرونی حصے سے لگے، یاد رہے نچلے دانتوں کے اندرونی حصے سے لگے، تو یہ حرف ہلکی آواز سے ادا ہوتا ہے. اس حرف کی ادائیگی کرتے وقت زبان تالو کی طرف بلند نہیں ہوتی اور ہلکی سیٹی کی سی آواز نکلتی ہے. اس، سا، سی، سو. تو اسی طرح صاد، یہ جو ہے تھک لیٹر ہے، تفخیم والا حرف ہے. جب زبان کی نوک سامنے والے نچلے دو دانتوں کے اندرونی حصے سے لگے اور زبان کی جڑ اوپر تالو کی جانب بلند ہو تو یہ حرف بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے. اس کی ادائیگی کے وقت بھی ہلکی سیٹی کی سی آواز نکلتی ہے. آف، سو، سی، سو. تو یہ دیکھا آپ نے کہ تینوں کی بہت ملتی ہوئی آواز ہے، لیکن ان کا مخرج فرق ہے، اس وجہ سے یہ مختلف ہیں ایک دوسرے سے. اگلے حروف کا سیٹ ہے دال، ضاد، ضو. دال جو ہے زبان کی نوک کو اوپر والے سامنے کے دو دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگانے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے اور ہمیشہ باریک آواز میں ادا ہوتا ہے. یہ حرف قلقلہ میں شامل ہے، حروف قلقلہ میں شامل ہے، یعنی ہلکی سی جنبش، جرکنگ ساؤنڈ. اور یہ جب اس کے اوپر جزم ہو یا سکون کی علامت ہو تب اس پہ یہ صفت قلقلہ لاگو ہوتی ہے. اد، د، دی، دو. دود کی جو ادائیگی ہے، جو اگلا حرف ہے ہمارا، اس کی ادائیگی قدر مشکل ہے اور اکثر اس کو پڑھتے ہوئے دال اور دود دونوں کو ہم مکس کر سکتے ہیں، ان کو کنفیوز کر سکتے ہیں ایک دوسرے سے. تو اس لیے اس کی ادائیگی سیکھنا بہت ضروری ہے. یہ زبان کے دائیں اور بائیں کناروں کو اوپر والی داڑھوں کے ساتھ لگانے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے.
اور ہمیشہ موٹی اور بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے. اب دو دوئی تو آپ نے اس کی پریکٹس اس طرح سے کرنی ہے کہ زبان کے کنارے جو ہیں وہ داڑھ سے لگیں. وہ زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے نچلے کنارے سے لگانے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے اور زبان کی جڑ اور درمیانی حصے اوپر اٹھاتے ہوئے ہمیشہ بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے. او وہ وی وو. تو یہ آپ نے دیکھا کہ تینوں جو ہیں ایک جیسے آوازیں ہیں لیکن مخرج فرق ہیں. آگے چلتے ہیں. ذال ذا ضو. یہ تین حروف جو ہیں یہ بھی بالکل سملر ساؤنڈز ہیں. ذا تھوڑا سا مسکراہٹ سا، جس کو اسمائلی فیس بھی کہہ سکتے ہیں، ایسے یہ ادا ہوتا ہے کہ زبان کی نوک کو معمولی سا باہر نکال کر اوپر والے دانتوں کے نچلے کنارے سے لگانے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے اور باریک آواز میں ادا ہوتا ہے. اذ ذا ذی ذو. دوسرا حرف ہے ذا. زبان کی نوک کو سامنے کے نچلے والے دانتوں کے کناروں سے لگنے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے اور ہلکی سیٹی کی سی آواز پیدا کرتا ہے. اذ ز زی زو. اور ضا جو ہے یہ تھک لیٹر ہے. زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے نچلے کنارے سے لگانے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے اور زبان کی جڑ کا حصہ اوپر اٹھتے ہوئے ہمیشہ موٹی آواز میں ادا ہوتا ہے. او ضو ذی ذو. اب تینوں حروف کو ہم باری باری پڑھ کے دیکھتے ہیں. ذا، یہ زال، ٹھیک ہے. ذال ذا ضو. تو آپ نے دیکھا کہ ان تینوں حروف میں کیا فرق ہے. آگے چلتے ہیں. یہ بہت جگہوں پہ قرآن کریم میں ہا اور ہا کا جو فرق ہے یہ ہمیں کرنا اور اس سے نکھار آتا ہے تلاوت میں، اور یہ حروف حلقیہ میں سے ہیں. ہا جو ہے حلق کے درمیانی حصے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے اور اس کی آواز حلق سے رگڑ کھا کر نکلتی ہے اور ہلکی ہوا منہ سے نکلتی ہوئی محسوس ہوتی ہے اور ہمیشہ باریک آواز میں ادا ہوتا ہے. ہا. اب اس کا مخرج دیکھنے کے لیے حمزہ الف کے ساتھ ہم نے اس کو ملا کے پڑھا. اح ح حی حو. اور جو دوسرا ہا ہے وہ حلق کے سب سے نچلے حصے سے ادا ہوتا ہے اور اس کی آواز بغیر رگڑ کے نرمی سے نکلتی ہے. یہ حرف بھی باریک آواز سے ادا ہوتا ہے. آپ نے دیکھا اح اور یہ جو دو فرق ہیں یہ سمجھنے کی بات ہے یہاں پہ. ہ ہی ہو. ح اور ہ، ہی اور ہی، ہو اور ہو. یہ فرق یہاں پہ ہم نے سمجھنا ہے. آگے چلتے ہیں. عین اور حمزہ الف. عین کا مخرج جو ہے یہ حلق کے درمیانی حصے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے. حمزہ کے مقابل پر عین کی آواز نرمی اور بغیر جھٹکے کے ادا ہوتی ہے. حمزہ کا مخرج حلق کا سب سے نچلا حصہ ہوتا ہے اور اس کی آواز میں قدرے جھٹکا پایا جاتا ہے. جب بھی الف پر کوئی حرکت ہو اس کو حمزہ الف کہا جاتا ہے. اب یاد رہے کہ یہ اور
یہ دونوں میں جو فرق ہے یہ ہم سیکھ رہے ہیں. ای او. اب آئین کے ساتھ اس کو ملا کے سیکھتے ہیں. تو آپ نے دیکھا کہ کتنا واضح فرق ہے ان دونوں کی ادائیگی میں. آگے چلتے ہیں. تا اور تو، ان کا فرق بھی، یہ حروف لسانیہ میں سے آتے ہیں، یعنی زبان سے ادا ہونے والے حروف ہیں. تا زبان کی نوک کو اوپر والے سامنے کے 2 دانتوں کے مسوڑوں سے جب لگاتے ہیں تو یہ حرف ادا ہوتا ہے اور باریک آواز میں ادا ہوتا ہے. اس کا مخرج ہم نے سمجھا تھا کہ جب الف حمزہ الف کے ساتھ اس کو ساکن کر کے ملائیں، ات تا تی تو یہ فتحہ کسرہ اور دمہ کے ساتھ. اسی طرح تو زبان کی نوک کو اوپر والے دانتوں کے مسوڑوں کے ساتھ لگانے سے یہ حرف ادا ہوتا ہے اور زبان کا جڑ اور درمیانی حصہ اوپر اٹھاتے ہوئے ہمیشہ موٹی آواز میں ادا ہوتا ہے. اور جس طرح ہم نے ایک لفظ سیکھا تھا قطب جد، کہ جو اس میں حروف ہیں وہ حروف قلقلہ ہیں، یعنی ان میں ہلکی سی جرکنگ ساؤنڈ آتی ہے، ہلکی سی جنبش آتی ہے. آپ تو اب انہی کا موازنہ کر کے پڑھتے ہیں. ات تو تا تو تی تو یہ فرق ہے ان 2 حروف میں. آگے چلتے ہیں. عربی حروف کی 2 بنیادی اقسام ہم نے پڑھی تھیں، ان کی دہرائی کر لیتے ہیں. تلفظ کے لحاظ سے اہم 2 بنیادی صفات ہیں: تفخیم یعنی بھاری یا موٹی آواز میں ادا ہونے والے حروف، اور ترقیق یعنی ہلکی یا باریک آواز میں ادا ہونے والے حروف. کل 29 عربی حروف میں سے 7 ہم نے پڑھا تھا کہ ایسے حروف ہیں جو ہمیشہ تفخیم یعنی موٹی آواز میں ادا ہوتے ہیں، جبکہ 19 حروف عربی کے ایسے ہیں جو ہمیشہ ترقیق یعنی باریک آواز میں ادا ہوتے ہیں. اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ 3 حروف ایسے ہیں جو کنڈیشنل تھک لیٹرز ہیں، یعنی کبھی تو وہ بعض اصولوں کے تحت موٹے پڑھے جاتے ہیں اور باقی تمام صورتوں میں باریک پڑھے جاتے ہیں، اور وہ حروف تھے الف، لام اور را. آنے والی سلائیڈوں میں ہمارے محترم استاد رفیع صاحب جو ہیں وہ آپ کو تفصیل سے بتائیں گے وہ کون سے مقامات ہیں جہاں پہ یہ تھک پڑھے جاتے ہیں اور تھن پڑھے جاتے ہیں. تو ابھی ہم نے صرف اس کو ذرا سا ٹچ کیا ہے اس بات کو. آگے چلتے ہیں. ہمیشہ تفخیم یا بھاری آواز میں ادا ہونے والے حروف جو 7 ہم نے کہے تھے وہ یہ ہیں: خ، صاد، ضاد، طا، ظا، غین، قاف. اور یہ صفت لازمہ کے تحت کسی بھی حرکت یا علامت کے ساتھ یہ حرف آئیں ہمیشہ موٹی آواز میں پڑھے جاتے ہیں، اور ان میں صفت استعلا یعنی زبان تالو سے لگتی ہے پائی جاتی ہے، یعنی ان کی ادائیگی کرتے وقت زبان کی جڑ ہمیشہ اوپر تالو کی طرف اٹھتی ہے. جو مشروط الفاظ ہیں جس طرح میں نے بتایا الف، لام اور را، اس کی تفصیل جو ہے آپ کو اگلی سلائیڈز میں ملے گی. یہ مشروط تفخیم یا بھاری آواز میں ادا ہوتے ہیں، اور یہ حرف بعض صورتوں میں تفخیم یعنی موٹی آواز میں اور بعض حالات میں ترقیق یعنی باریک آواز میں ادا ہوتا ہے. تو میں اپنے دوست رفیع شاہنواز صاحب سے کہوں گا کہ اس سبق کو آگے چلائیں. جزاک اللہ احسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جزاک اللہ وحید احمد صاحب. تو اسی تسلسل کو جاری رکھتے ہوئے جو ہمیشہ ترقیق یا باریک آواز میں ادا ہونے والے حروف ہیں، درجہ ذیل 19 عربی حروف ہمیشہ ترقیق یا باریک آواز میں ادا ہوتے ہیں، اور یہ حروف کسی بھی حرکت یا علامت کے ساتھ آئیں
ہمیشہ ہلکی یا باریک آواز میں پڑھے جاتے ہیں اور ان میں صفت استفعال پائی جاتی ہے، یعنی ان کی ادائیگی کرتے وقت زبان کی جڑ اوپر تالو کی طرف نہیں اٹھتی۔ تو یہ حروف آپ کے سامنے ہیں، با، تا، سا، جیم، ہا جو کہ حلق کے درمیانی حصے سے ادا ہوتا ہے، دال، زال، زال جو خاص طور پر اپنی زبان کا سرا اوپر کے دانتوں کو ٹچ کرتے ہوئے نرمی سے، آگے زا، سین، شین، آئین، فا، کاف، لام، میم، نون، واو، ہا اور یا۔ یہ کل یعنی 19 حروف ہیں جو ہمیشہ باریک آواز میں پڑھے جاتے ہیں، چاہے ان کے اوپر علامت کچھ بھی ہو۔ تو آگے چلتے ہیں، جو ہمیشہ تفخیم یعنی موٹی آواز میں ادا ہونے والے حروف ہیں، ان کی سلائیڈ آپ کو دکھاتے ہیں۔ یہ دیکھیں، خا جو لیٹر ہے، تفخیم لیٹر ہے، تو جب اس کی لفظ جو پڑھیں گے خالدین، اگر خالدین پڑھیں گے تو یہ غلط ہے، خا تھک تھوڑا سا پر کر کے خالدین۔ اس طرح خلق، یہاں پر گو کے مثال قا کی ہے لیکن قاف بھی تھک لیٹر ہے، خلق۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ استعلاء کی صفت میں پائی جاتی ہے، یعنی جو تالو کی جڑ ہے وہ اوپر کو اٹھتی ہے، خا خا۔ آگے چلتے ہیں، آگے ہے صاد۔ تو دو الفاظ ہیں مثال کے طور پہ آپ کے سامنے، الصالحات، الصالحات۔ تو یہاں بھی جو اگلے لفظ میں 3 حروف تھک موٹی آواز بنے ہیں، صاد، را اور طا، صراط، صراط۔ تو یہ صاد بھی تھک ساؤنڈ ہے۔ آگے چلتے ہیں، زاد، یا اس کو داد، زاد۔ تو یہ بھی زاد اور را، یہ دو تھک ساؤنڈ اور با باریک، زوربا۔ آگے فضلی، فضلی۔ نیکسٹ لیٹر دیکھتے ہیں، تو ساری جو ابھی ڈیٹیل آ رہی ہے سب تھک لیٹر کی آ رہی ہے، طالبو، طالبو اور کر کے تھک ساؤنڈ، بطشا، تو پر کلکلا روفے کلکلا میں سے ہے، تو جہاں پر کلکلا ہوگا تو پر بطشا۔ آگے دیکھتے ہیں، زاد، تو یہ بھی تھک ساؤنڈ، ازلم، الظالمین، الظالمین۔ ہم نے دیکھا کہ یہ بھی جو حلق کا نیچے جڑ کا حصہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے جب اس کو ادائیگی ہو، اس میں بھی استعلاء کی صفت پائی جاتی ہے۔ آگے چلتے ہیں، غائن، غالب، غالب، یغفر، یغفر۔ تو یا دوسرے لفظ میں 2 تھک لیٹر ہیں، غائن اور را، کیونکہ را پر جب بھی کنڈیشنل تھک ساؤنڈ ہے، جب بھی اس کے اوپر فتح یا دمہ ہو، زبر یا پیش ہو، تو ہمیشہ را بھی موٹی آواز میں پر کر کے پڑھا جاتا ہے۔ آگے نیکسٹ ہے قاف۔ تو پہلے لفظ کی مثال میں قاف پر سکون کی علامت ہے تو کلکلا ہوگا، اور آگے تو پھر سکس ساؤنڈ ہے، یقطعون، یقطعو و یقطعون، قتلت۔ تو یہاں پر تا جو ہے ساکن وہ اپنی جگہ سے ہلے نہیں، آواز لاک ہو جائے کیونکہ کلکلا کی آواز نہ آئے، قتلت نہ ہو، قتلت، قتلت۔ آگے چلتے ہیں، ایک سوری رفیع صاحب، میں ایک بات بتانی چاہتا ہوں کہ عموماً یہ غلطی ہوتی ہے
کہ جب شروع کا کوئی حرف موٹی آواز والا ہو تو اسی کو فالو کرتے کرتے اگلے حروف بھی موٹی آواز میں ادا ہو جاتے ہیں. ہاں تو جی یہاں پہ یہ دیکھ لیں کہ یہ صرف یہاں پہ کاف جو ہے نا یہ تھک ساؤنڈ لیٹر ہے، ہیوی ساؤنڈ تفخیم یا مفخم، لیکن اگلے تینوں حروف آپ نے باریک آواز میں ادا کرنے ہیں. یہ بالکل عموماً غلطی ہوتی ہے، اس کو ضرور مد نظر رکھیں کہ اگر پہلا حرف جب بھی موٹی آواز والا آتا ہے تو آپ نے پھر اگلے حروف کو مد نظر رکھنا ہے کہ وہ موٹی آواز والے ہیں یا باریک آواز والے. تو یہ غلطی عموماً ہوتی ہے، میں نے کہا میں آپ بتا دوں. بالکل. تو یہ ہوگا قتلت، یعنی قتلت نہ ہو، لام کو موٹا نہیں کرنا، پر کر کے نہیں پڑھنا، قتلت. آگے چلتے ہیں. مشروط طور پر تخفیم یا موٹی آواز میں ادا ہونے والے حروف، یعنی کنڈیشنل جو تھک لیٹر ہیں، وہ ان کی مثال آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں. الف، تو اس کو الف نہیں بولیں گے، الف. اگر الف سے پہلے والا حرف مخفم یا بھاری آواز والا ہوگا تو الف بھی بھاری آواز میں ادا ہوگا. جیسے تو تھک لیٹر لیکن آگے الف ہے تو یہ بھی ٹھیک ہو جائے گا، طالبو. اسی طرح خالدین، خا بھی ٹھیک اور ساتھ الف بھی ٹھیک ہو گیا، خالدین. اب آگے اگر الف سے پہلے والا حرف ہلکی آواز والا ہوگا تو الف بھی ہلکی آواز میں ادا ہوگا. دو مثالیں آپ کے سامنے ہیں. ایاکا، کیونکہ یا باریک ترکیب والا لیٹر ہے، باریک آواز والا، اس سے پہلے جو الف ہے اس کے بعد والا الف وہ بھی باریک آواز میں ادا ہوگا، ایاکا. اسی طرح بیما، بیما کیونکہ اوپر مد کبیر ہے تو آواز کو 4 to 6 سیکنڈ ہم لمبی کریں گے. آگے ہے را، یہ بھی حرف را بعض صورتوں میں تفخیم یا بھاری آواز میں ادا ہوتا ہے اور بعض صورتوں میں ترقیق یا ہلکی آواز میں ادا ہوتا ہے. تو جیسے کہ میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ اگر را کے اوپر دمہ یا فتح کی تنوین یا دمہ کی تنوین ہو تو پھر ہوگا یہ بھاری، اور اگر اس کے نیچے کسرہ ہو تو پھر یہ باریک آواز میں ادا ہوتا ہے. تو یہاں ہم مثالیں ہمارے سامنے ہیں جو ساری تھک ساؤنڈ کی ہیں. رو، رن، رو، رن، ربکا، ربکا. اسی طرح الرحمن، الرحمن، ما باریک بات بھی نو 1 سیکنڈ، الرحمن. کاف جو پہلا باریک ساؤنڈ ہے، کثیرن، رن صرف تھک ہوگا کیونکہ فتح کی تنوین ہے، کثیرن. برن، بر جب کہیں گے تو تھن ساؤنڈ ہوگا، رن جب کہیں گے تو تھک ہو جائے گا، برن. آگے رسولو، 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 را پر دمہ ہے، فائی کیونکہ خواہ تھک ساؤنڈ ہے، فائی اور یا اس وقت حرف لین کا کام دے رہا ہے. آگے را پر دمہ ہے، خیرو، خیرو. غفورن، را پر دمہ کی تنوین ہے، غفورن. ذکرن، یہاں کاف اپنی جگہ سے ہلے نہیں، اس میں کلکل کی آواز پیدا نہ ہو، ذکرن، ذکرن نہ ہو، ذکرن. تو یہ تھی را کی تفخیم کی مثالیں. اب جب بھی را ساکنہ سے پہلے والے متحرک حرف پر فتح یا دمہ کی حرکت ہو تو پھر بھی ہمیشہ را پر یا موٹی آواز میں ادا کیا جاتا ہے، یعنی را پر سکون کی علامت ہو اور اس سے پہلے حرف پر دمہ یا فتح کی علامت ہو. جیسے اور سلنا، اور یہ پر کر کے پڑھیں گے کیونکہ را پر سکون کی علامت ہے اور الف پر فتح ہے، الف حمزہ پر فتح ہے. اور سلنا بل اردی، بل اردی. اور بعد دفعہ نا یعنی را پر اس طرح آواز کو لبی نہیں کرنا، نہ ہی ول اردی، ول اردی.
वल अस्र, वल अस्र, वल असर ना हो, क्योंकि स्वाद पर सुकून की अलामत है, तो स्वाद से आवाज स्लिप होगी रा तक। वल अस्र, आइन गले में से, वल अस्र। इसी तरह अल कुरआन, हमने देखा कि रा से पहले काफ और दम्मा है, तो का भी वैसे भी थिक साउंड है। अल कुरआन। आगे जुर्तुम, जुर्तुम, क्योंकि रा पर दम्मा है, अगर रा साकिन है तो मोटी आवाज में जुर्तुम। इसी तरह ये भी बड़े एहतियात वाला लफ्ज है जो सूरह अल असर में है, पहले भी लफ्ज अल असर में, ये भी खुस्र, यानी खुसर ना हो। सीन पर सुकून की अलामत है, रा पर भी सुकून की अलामत है, तो सीन से आवाज स्लिप होगी, खुस्र। आगे चलते हैं। रा साकिन से कबल किसी भी हरफ पर अगर कसरा की अलामत हो, लेकिन अगर साकिन रा के बाद कोई मुखफ़म हरफ आए तो फिर साकिन रा मोटी या भारी आवाज में अदा होगा। इसी तरह अगर साकिन रा से कबल हमजातुल वसल आए तो साकिन रा मोटी या भारी आवाज में अदा होगा। तो यहां देखें, क्योंकि आगे तो गो के कौ के नीचे कसरा है रा सुकून से पहले, लेकिन तो थिक आ गया तो ये रा थिक पड़ा जाएगा। कैरतोसिन, कैरतोसिन। इसी तरह मिरसोदन, मिरसोदन। आगे मनिर तोज़ा। अब देखने में ज़ात पर आम फतह है, जबर है, जो कि 1 सेकंड रूल होता है, लेकिन क्योंकि आखिर में या ब्लैंक है, तो या ब्लैंक की वजह से जब हम इसको पढ़ेंगे तो ज़ा पर जो आम फतह है वो वर्टिकल फतह यानी खड़ी जबर में चेंज हो जाएगी, यानी मनिर तोज़ा नहीं पढ़ेंगे, मनिर तोज़ा। जैसा कि सूरह आला में भी है, सब्बिह इस्मा रब्बिकल आला, वहां पर भी लाम पर आम फतह है, जबर है, लेकिन आगे या साइलेंट है, तो वहां भी आवाज लंबी करते हैं ला की। इसी तरह अल्लाह जिर, दरमियान में दोनों या और अलिफ साइलेंट हो गए। अल्लाह जिर तोज़ा, क्योंकि हमदातुल वसल आ गया, अल्लाह जिर तोज़ा। तो ये थी रा साकिन की मजीद मिसालें मोटा पढ़ने की। अब जब भी रा के नीचे कसरा या कसरातैन, डबल कसरा, 2 ज़ेर हो, तो इनमें से कोई भी अलामत हो तो रा हमेशा तरकीक या हल्की आवाज में या बारीक आवाज में अदा किया जाता है। रिस्को, 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 क्योंकि रा के नीचे कसरा है। अमरी, अमरी। आगे जीम हरूफे कलकला में से है, तो वहां कलकला होगा। अज रिन, अज रिन। आगे है शर्रिन, तशदीद है, तो तशदीद और तनवीन, शर्रिन, थोड़ी देर के लिए आवाज वहां रुकेगी, 1 सेकंड के लिए, फिर तनवीन बोली जाएगी। शर्रिन, शर्रिन, फौरी तौर पे शर्रिन नहीं कहेंगे, शर्रिन। तो ये थी रा की मिसालें बारीक आवाज में। अब मजीद इसकी मिसालें देख लेते हैं। जब भी रा साकना से पहले वाले मुतहर्रक हरफ पर कसरा की हरकत हो तो रा हमेशा बारीक या हल्की आवाज में, ये वही मिसालें हैं, यानी कि कसरा वाली। फिर औना, फिर औना। वस्बिर, तो क्योंकि अलिफ के बाद स्वाद पर सुकून की अलामत है तो अलिफ साइलेंट हो गया। वस्बिर। हिज्र, यहां भी जीम पर से आवाज, जीम पर कलकला होते हुए रा जीम से आवाज स्लिप करके हिज्र, हिज्र। तो ये है इसकी मिसालें रा की। लेकिन अगर किसी लफ्ज के आखिर पर रा किसी भी हरकत के साथ हो और उस रा से कबल या साकिना हो, यानी या पर सुकून की अलामत हो, तो उस लफ्ज पर वक्फ करते वक्त रा हमेशा तरकीक या हल्की आवाज में अदा होता है, लेकिन बगैर वक्फ की सूरत में रा के नॉर्मल असूल मुतज़र रखे जाते हैं। अगर हम यहाँ रा पर
वक्त पढ़ेंगे खैर, तो बारी के बाद में अदा किया जाएगा। अगर ये बगैर वक्त पढ़े खैरुन, तो फिर वो जब वक्फ नहीं करेंगे तो तनवीन के साथ इसकी आवाज थिक साउंड होगा, मोटी आवाज में पढ़ा जाएगा। लेकिन अगर वक्फ करेंगे खैर रा बारीक आवाज में, अगर नहीं रुके खैरुन थिक साउंड। इसी तरह गैर, और अगर वक्फ के बगैर गैरो, इसमें यानी कि फर्क डालता है वक्फ करना या ना करना, इससे इसके तलफ़्फ़ुज़ में फर्क पड़ जाएगा इसकी अदायगी में। अल मसीर, अल मसीर, अल मसीर। आगे चलते हैं। हरफ लाम, हरफ लाम आमतौर पर तरकीक या हल्की आवाज में अदा होता है। मिसाल के तौर पर अल्लज़ी, क्योंकि लाम पर तशदीद है तो अल्लज़ी फौरी नहीं, अल्लज़ी इल्ला हुदल लिल मुत्तक़ीन, हुदल लिल मुत्तक़ीन। लेकिन आगे चल के देखते हैं मजीद इसकी मिसालें। तो वाहिद मिसाल है जिसमें लाम तफखीम के साथ पढ़ा जाता है, मोटी आवाज में पढ़ा जाता है, सिर्फ वाहिद एक मिसाल, सिर्फ यानी अल्लाह के दरमियान में जब लाम हो और उससे पहले हरफ पर दम्मा या फतह हो, यानी पेश या दबर हो। लाम अल्लाह में लाम मुशद्दद से पहले वाले मुतहर्रिक हरफ पर अगर फतह या दम्मा हो तो उस लाम को हमेशा पुर और मोटी आवाज में अदा किया जाता है। इसको लामुल जलाला भी कहते हैं। तो कहते हैं अल्लाह जल्ला जलालहू, अल्लाह के नाम के दरमियान जो लाम है उसे कहते हैं लामुल जलाला, यानी अल्लाह के नाम की लाम। और कसरा की सूरत में हम लाम हमेशा यही लामुल जलाला बारीक आवाज में पढ़ा जाता है। तो पहले हम 3 मिसालें देख रहे हैं तखफीम लाम की, यानी पुर करके पढ़ने वाली अल्लाह के नाम को, इस नाम को। और नून मुशद्दद आपको पता ही है कि ये रूफ़े गुन्ना में से हैं, तो यहाँ गुन्ना करते हुए फिर लाम मुशद्दद साथ पुर करके पढ़ेंगे। इन्नल्लाह, अगर हम पढ़ेंगे इन्नल्लाह तो ये गलत होगा। हमेशा इन्नल्लाह, नल्लाह। इसी तरह हदूदुल्लाही, हदूदुल्लाही। आगे भी मिसाल जो दम्मा की है, किताबुल्लाही, किताबुल्लाही। तो तरकीक लाम जो हम बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं उसमें भी आप देखेंगे अल्लाह लामुल जलाला, जो अल्लाह के नाम की लाम है उससे मीम के नीचे कसरा है, तो ये बारीक आवाज में पढ़ा जाएगा। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आगे है अफिल्लाही, यहाँ भी बारीक आवाज में, क्योंकि फा के नीचे कसरा है। वलिल्लाही, वो है ना आयत वलिल्लाही मुल्कुस समावाति, वहां भी यहाँ भी मोटी वलिल्लाही नहीं पढ़ेंगे, वलिल्लाही। तो ये थी लामुल जलाला और लाम को बारीक आवाज में पढ़ने की मजीद मिसालें। अब प्रैक्टिस कर लेते हैं। जो अब अमानुल्लाह साहब इनवाइट करेंगे जो आना चाहें। जी अमानुल्लाह साहब। जज़ाकुमुल्लाह रफ़ी साहब। हाँ जी। अब क्योंकि हमने काफ़ी ज़्यादा ये कवर कर लिया है, तो मैं चाहता हूँ आज भी हमारे पास 5-6 मिनट हैं, हम कुछ प्रैक्टिस करते हैं। जिन्होंने पढ़ना प्लीज़ हाथ खड़ा कर, जो बारी-बारी लेता हूँ। लेकिन अगली क्लास में इंशाअल्लाह ताला कोई 30 मिनट मेरा इरादा है कि मैं दूँगा, ताकि हम इन जितने भी कवायद अभी तक हमने सीखे हैं, उनको हम कुरान करीम में जाके देखें कि हम कैसे उनको रिकॉग्नाइज़ करते हैं, पहचानते हैं और उनको कैसे फ़ौरी तौर पे हम अदा करने की कोशिश करते हैं। तो इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं कुरान करीम के साथ आपको प्रैक्टिस करवाऊंगा। तो अभी जो हमारे पास 2-3 स्लाइड्स हैं, तो मैं
मौका देता हूँ 5243 प्लीज, मैंने आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। जी ज़ाद नहीं देखें, ये सॉफ्ट है बिल्कुल। जब आप थोड़ी जुबान की नोक बाहर रखें ना, ज़ाल ज़ाल नहीं है ये, ज़ाल। और इसको लंबा कर अगर पढ़े, अगर खाली हरकत के साथ पढ़ना है ना, तो आप ज़ाल 2 सेकंड तक लंबा करके पढ़ना है। लेकिन जब कोई हरकत आ जाए तो फिर एज ए हरफ पढ़ना है तो लंबा पढ़ना है, जब हरकत आ जाए फिर छोटा पढ़ना है। लेकिन इसमें फर्क यह है कि सीटी की आवाज आनी चाहिए। इसमें बिल्कुल सॉफ्ट है, जैसे सा है ना, ये उसके उसी फैमिली का है, ठीक है। सा जैसे पहले सीन, सा और ज़, और ये ज़ो, ये मोटा है, ठीक है। चले पहले से स्टार्ट करूं। जी जी, ज़ाद नहीं नहीं, ये ज़ौद भी नहीं है, ये हरफ नहीं है ना, ये इसको आप जी मुतहर्रक हरफ है तो हरकत के साथ पढ़े। ज़ाद ठीक है, चले आप हरकत के साथ भी पढ़े और वैसे भी हरफ पढ़ लें। ज़ा दौद हरकत के बगैर दौद हरफ को ऐसे पढ़ना आपने, लेकिन जब हरकत आ गई फिर आप 1 सेकंड से ऊपर नहीं जा सकती, ठीक है। ठीक द सा सा स्वा कैफ ऑफ नहीं, नहीं, हरकत हरकत के साथ ही पढ़े, हरकत के बगैर नहीं पढ़े। कै जी ऑ खा जी, त तो आ आइन नो नो आइन नहीं है। आ सॉरी आ हाँ 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 आ जी, आ हा हा चलिए बहुत शुक्रिया जी। नेक्स्ट 5284 मैंने आपको अनम्यूट किया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, प्लीज पढ़े। जी अब हाँ, जैसे लिखा है ना वैसे पढ़ना आपने। ठीक है। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। 1 मिनट ठहरे, ये देखें, ये देखें क्या है, लाम के ऊपर क्या है। तशदीद और वर्टिकल फतह। वर्टिकल फतह और जी फतह में फर्क होना चाहिए ना। जी जी, हाँ उसको जी 2 सेकंड लॉन्ग हाँ करेंगे। जी हाँ जी, ऐसा मेरे ख्याल से मैंने किया था। ठीक है, मैं दोबारा पढ़ती हूँ। पढ़े बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। जी। ज़ा 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 सा सा थोड़ी सी जबान ना, थोड़ी सी दांतों से बाहर निकले। सा, हर की आपको बिस्मिल महसूस होगी अपने आप को। सा, सा 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 आप फर्क करें। सा 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 जैसे बार बार वो बता रहे हैं आपको, इस तरह जुबान की ठीक है। पहले बाहर निकालें ना थोड़ी सी, फिर उसको जो 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 सीन है वो स्माइली फेस हम्म, करेंगे, फुल स्माइली फेस। सा, तो जो सा है वो ठीक है। हल्की जबान। सा, आपको हल्की सी विसल आवाज हवा की थोड़ी सी महसूस होगा। सा, इस तरह। दूसरा सा, वो स्माइली फेस करके मुकम्मल।
یہاں سے پڑھ لیں درمیان میں، دوسری لائن درمیان میں سے. جو میرا چلے گی. جی میوٹ ہو گیا تھا، نہیں وہ میوٹ ہو گیا تھا. میوٹ اچھا ہو گیا تھا. اچھا اچھا اوکے یہاں سے کہاں سے پڑھ لوں میں؟ دوسری لائن درمیان میں سے، تیسرا پیرا ٹھیک ہے جو. ٹھیک ہے جی ٹھیک جی. ہے. اچھا یہاں سے، یہ تو سادہ ہے نا، جیسے سا. یہاں سے یہ، ہاں اچھا یہاں سے ٹھیک ہے. سا 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 اب ٹھیک پڑے. سا 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 یہ تو سو. جی. اس کو دوبارہ پڑھوں؟ ہاں سو. جی، ٹھیک کر لیا تھا آپ نے. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک ہے. پھر ہے سا سو سا سو سا. جی پھر میوٹ ہو گئے. ہاں جی چلیں کوئی بات. جزاک اللہ، اچھی آپ نے کوشش کی ہے. تو آپ دعا پڑھ دیں، انشاءاللہ تعالیٰ کلاس ختم کرتے ہیں، ٹائم ہو گیا. تو چلو دعا کر لیتے جمعرات ہیں. والے دن انشاءاللہ ہم پہ زیادہ پریکٹس کریں گے، سب کو موقع دیں گے. جی. جزاکم اللہ. اللہم ارحمنی بالقرآن العظیم. اے میرے خدا مجھ پر قرآن عظیم کی برکت سے رحم فرما. آمین یا رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.